جان دے شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اللہ والوں کی باتیں ایک بار پھر اس میں الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کون سا سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں کیا ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں اللہ والوں کا ذکر ہوگا، اور موضوع کیا ہے، موضوع بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معمولات میں سے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں بالتفصیل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ عز و جل آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں آپ بھی فرما لیجئے۔ آئیے بلا تاخیر مدنی چینل کے ناظرین پہلے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے پاک کلام سے ہمارے سلسلے کا آغاز ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، قاری صاحب بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سے بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ألا إن أولياء الله لا خوف
يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم ماشاء اللہ تقبل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ خوب قرآن پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چلیں لگے ہاتھوں نیت بھی فرما لیجئے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا ہم یہ ضرور تلاوت کیا کریں گے اور اپنے گھروں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت سے آباد رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آئے مدنی چینل کے ناظرین بلا تاخیر کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے موضوع کی طرف ہم پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر
غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، 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 تیرے کام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، 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 کہاں اپنا دام پسارا کروں میں، کہاں اپنا دام پسارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ
نثارا کروں میں حبیب خدا کا. خدا ایک پیر ہو تو ایک پہ محمد، خدا ایک پیر ہو تو ایک پہ محمد، خدا ایک پیر ہو تو ایک پہ محمد، خدا ایک پیر ہو تو ایک پہ محمد. اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں، اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارا کروں میں، حبیب خدا کا. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارا کروں میں. ماشاء اللہ، تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تلاوت و نعت کے بعد وقت ہوا ہے موضوع کی طرف بڑھنے کا. آج کے جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے اللہ والوں کا طرز زندگی. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کا طرز زندگی یہ کیسا ہوا کرتا تھا، کس انداز سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو موضوع ہم نے چنا ہے یہ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے، اور اس سلسلے میں اس پر بالتفصیل کلام کرنا، گفتگو کرنا یہ ذرا مشکل ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ اللہ والوں کا جو طرز زندگی ہوا کرتا تھا ان میں سے چند ایک اہم باتیں اور ان میں سے کچھ انداز زندگی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. گزشتہ سلسلوں میں الحمدللہ عز و جل ہم نے اللہ والوں کے واقعات سنے، آپ کی عبادات کے متعلق سنا، اسی طرح آپ کی ریاضات کے متعلق ہم نے سننے کی کوشش کی. اللہ والوں کے مجاہدات، ان کی ریاضات، ان کے تصرفات، اسی طرح اللہ والوں کی خلوت و جلوت کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا. اسی طرح اللہ والوں کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سلسلوں میں سنتے ہوئے آئے ہیں. اور آج انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس سلسلے میں آپ سن سکیں گے اللہ والوں کا طرز زندگی کیسا ہوا کرتا تھا. پھر ہم تقابل کریں گے اللہ والوں کا طرز زندگی اور ہمارا، ہم کس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کس انداز سے ہم اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. جب ہم اللہ والوں کے واقعات سنیں گے، دنیا سے ان کی بے رغبتی کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، ان کا حسن سلوک کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اور مال و اسباب جمع کرنے کے کیا معاملات تھے ان کے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ایک روایت بہت ہی پیاری میں بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر ہم کلام کرتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی سے کتاب کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. ایک بہت پیاری روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عراق سے مال بھیجا گیا. مال حاضر ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کچھ مال دشمن یا کسی نازل ہونے والی مصیبت کے بچاؤ کے لیے باقی رکھ لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، تو شیطانی بولی بول رہا ہے، اور اللہ عز و جل نے اس مال کے بارے میں مجھے حجت سکھائی ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں آنے والے کل کی خاطر آج اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں تو مسلمانوں کے لیے وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا ہے۔ یہ انداز تھا ہمارے اسلاف کا، اللہ والوں کا یہ انداز ہوتا تھا۔ اگر کوئی مال آ جاتا، مال و اسباب آ جاتا، تو اسے صدقہ کر دیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، غربا میں، فقراء میں وہ مال بانٹ دیا کرتے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ صدقہ اور سخاوت اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کے طرز زندگی جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شہزاد بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، شکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ آپ تشریف لائے ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کا طرز زندگی۔ انشاءاللہ اس سے بھی ہم مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اچھا، ابتداءً میں آپ کی طرف یہ سوال بڑھاتا ہوں کہ اولیاء کرام کا، اللہ والوں کا جو دنیا سے بے رغبتی کا انداز تھا، آخرت کے معاملات کی جو انہیں فکر ہوا کرتی تھی، کیا فرماتے ہیں اس روایتوں کے بارے میں، اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیے۔ ابھی جیسا کہ آپ نے ایک روایت بھی بیان کی ہے، اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ والے تھے، واقعی ان کو اس دنیا کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں تھا کہ جس طرح کہ ایک دنیا دار کا اس دنیا کے مال کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ قول، اور ایسا کہ جو واقعی دل کو بھانے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تجھے ایک درہم وہ نیند کے اندر پسند ہے یا جاگتے میں ایک دینار پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے جاگتے میں ایک دینار پسند ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تمہارا طرز جو زندگی ہے، تمہارا جو انداز ہے، ویسا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو یہی کوشش کرتا ہے کہ یہ دنیا مجھے مل جائے، یہ مال مجھے مل جائے، یہ اسباب مل جائیں مجھے، یہ چیزیں مل جائیں۔ لیکن حالانکہ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی ایسے ہے جس طرح کہ یہ خواب ہو، نیند ہو، اور خواب اور نیند کے اندر جو انسان چیز پاتا ہے تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب کے اندر کئی بساؤ کا دولت لوٹ رہا ہوتا ہے، بڑا بڑا خزانہ اس کے پاس آیا ہوتا ہے، اور خواب کے اندر ہی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ خواب نہ ہو اور یہ چیز مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ اس کی ایک لگن ہوتی ہے کہ یہ اپنے پاس میں پکڑ کے رکھوں، کہیں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ خواب ہوتا ہے شہزاد بھائی، اس طرح ہوتا ہے، بسا اوقات خواب میں اس طرح کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، بہت سارا مال و اسباب ہو گیا یا دوسری ایسی چیزیں ہیں، یا مجھے کوئی ایسی چیز مل گئی، خواب کی حد تک تو موجود ہوتی ہے پاس، جیسے یہاں کھلتی ہے وہ چیز بھی غائب ہے، وہ سب کچھ غائب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جتنا بھی ہے، یہ سارا، یہ دنیا، یہ ہمارے لیے خواب کی حیثیت رکھتی ہے، نیند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اگر یہی آپ غور کیجئے کہ جب ہمارا بچپن کا دور گزرا اور بچپن کے دور سے لے کر آج تک جتنے ہمارے پیچھے ایام گزر چکے، اس کے اندر کئی واقعات گزرے، کہ بسا اوقات خوشیاں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، مال بھی آیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تنگی بھی آتی ہے، لیکن یہ ساری جتنا بھی ہمارا وقت تھا وہ کیسے گزر گیا؟ آج ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک خواب تھا، ایک نیند تھی، کہ وہ ایک بس خیالوں کے اندر گزر گئی۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، عروج و زوال اور نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں نا جی، اس طرح کے معاملات۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، صحیح، وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر رہنا ہے، یہ دنیا کے اندر رہنا یہ ایسے ہے گویا کہ یہ ایک خواب ہے، اور خواب کے اندر اگر کوئی شخص وہ ایک تھوڑی سی چیز لے
اور پھر اس کے مقابلے کے اندر جاگتے کے اندر اس کو زیادہ چیز مل جائے تو انسان رغبت کس کی طرف کرے گا؟ خواب کی طرف تو نہیں کرے گا. یقینی بات ہے کہ وہ رغبت کرے گا تو وہ جاگتے عالم کے اندر، اور وہ بھی زیادتی جو اس کو ملے، پیسے کی ہے، مال کی ہے، وہ تلاش کرے گا. تو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو مال ہے یہ تھوڑا ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہمارا آخرت کا مال، مطلب اس کا جو نتیجہ ہے، جو جزا ہے، وہ ایک تو ایسی ہے کہ وہ جاگتے ہی جاگتے میں ہے. جی جی، کیونکہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ تو ختم ہو جائے گا نا، وہ ختم نہیں ہوگی. اور پھر وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایسا ہمیں ملنے والا ہے. تو اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس دنیا کے ساتھ دل لگائے گا تو دنیا کے ساتھ دل لگانا یہ کیسا ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے نیند کے ساتھ دل لگائے بندہ. اور پھر ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے قول یاد آیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو عیب والی ہے، یہ عیب والی ہے، اور بندہ عیب والی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر ایک پیالہ ہے، اس پیالہ ہے، اس کے اندر آپ پانی پینا چاہتے ہیں، تو اگر وہی ٹوٹا ہوا ہو تو آپ کہتے ہیں یار یہ نہیں، مجھے صحیح والا پیالہ وہ دے دو. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہی عیب والی چیز، تو عیب والی چیز تو بندہ لیتا ہی نہیں. کہا اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ انسان کو جو چیز ملنی چاہیے یہ دیتی نہیں ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار سارا دن اس نے کوشش کی، لیکن ایک بندے کو مل رہے ہیں بالفرض 200 روپے، 500 روپے، اور دوسرا شخص ہے کہ جو 50,000 کما رہا ہے. صحیح. اب محنت ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ کر رہا ہو بنسبت اس کے، لیکن اس کے باوجود اس کو کتنا مل رہا ہے؟ اس کو تھوڑا مل رہا ہے، اس کو زیادہ مل رہا ہے. تو یہ تو بے وفا ہے. مقام و مرتبے کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا تھوڑا. مقام مرتبے کا وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کوئی دماغ ہی نہیں ہوتا. جی. آپ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہین شخص ہوتا ہے، جی، محنت کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کو وہ رزلٹ نہیں ملتا کہ جو ایک ایسا شخص کہ جس نے محنت اتنی نہیں کی اس کو رزلٹ مل رہا ہوتا ہے. صحیح. یہ ایک دنیا کا قانون ہے، اور دنیا کے اندر یہ دنیا کی بے وفائی ہے کہ جو کرتی ہے. تو اب اس کے ساتھ دل لگانا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو پہچان چکے ہوتے ہیں، صحیح. اس کی بے وقعتی کو پہچان چکے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس دنیا کے ساتھ دل لگانا، وہ کسی طریقے سے بھی جو عقل مند شخص ہوگا وہ کبھی بھی ادھر دل نہیں لگائے گا. اب آئیے ذرا تھوڑا سا آگے ہم اپنے احوال کی روایت طرف بھی نظر ذہن میں کریں. آئی، میرے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. اب آپ اسی پر غور کریں کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے. اللہ والوں کی گفتگو کر لینا صرف کافی نہیں ہے، بے شک یہ رحمتوں کا نزول کا باعث ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارا طرز زندگی ان اللہ والوں کی طرح ہے یا ہم نے اپنا طرز زندگی جدا کر رکھا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے صبح سے لے کر شام تک، ہم جب صبح جاگتے ہیں، جاگنے سے لے کر دوبارہ سونے تک ہمارا زندگی کا انداز کیا ہے؟ کیا ہم آخرت کی فکر میں ہوتے ہیں یا ہم دنیا کی فکر میں ہوتے ہیں؟ جو اگر آخرت کی فکر ہے تو بہت اچھی بات ہے، صحیح. لیکن اگر دنیا کی فکر ہے، اور یقیناً اس وقت جو ہمارے احوال ہیں وہ اسی طرف ہیں کہ ہم دین کی طرف نہیں، ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں. دن بدن ہمارا جو معاملات ہیں وہ ایک تو گناہوں کی طرف بڑھنا، اور ایک مال و متاع کی چاہت ہے، حرص ہے، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، یہ خرید لوں وہ خرید لوں. یہ اگر چھوٹا سے پہلے اگر سائیکل تھا، پھر بائک لی ہے، اب خواہش ہوتی ہے کار آ جائے، پھر جناب ایک چھوٹا سا کبھی مکان تھا، اب کہتے ہیں کہ کوٹھی آ جائے. یہ ساری خواہشات اتنی زیادہ، یہ دنیا کی طلب ہی ہے. انسان چاہتا ہے کہ یار مجھے دنیا ملے، دنیا ملے، دنیا، لیکن کب تک لے گا؟ صحیح. کتنا سمیٹے گا؟ یہ ہمارے تن ہے ہی کتنا، یہ کتنے اوپر وہ تھان لپیٹ لے گا؟ صحیح. کتنا پیٹ ہے ہمارا، کتنا کھا لے گا وہ؟ تو اب یہ اس دنیا کے ساتھ جو اللہ والے ہیں انہوں نے تو درس یہ دیا کہ اس کے اندر رغبت مت کرو، جبکہ ہمارا طرز زندگی ان سے جدا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی فکر آخرت نصیب ہو، اللہ والوں کے ان انداز کو ہمیں بھی اپنانا نصیب ہو. اس طرح کے اور واقعات اللہ والوں کے ملتے ہیں، کچھ کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح ہم آج کے دور میں دنیا سے کے اندر انوالومنٹ ہے ہماری، کہ بعض تو ایسے بھی نادان ہوتے ہیں کہ جو مدینہ شریف جن کو حاضری کا موقع ملتا ہے،
عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو وہاں بھی دنیا سے بے رغبتی ختم نہیں ہوتی. یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی دیکھ لوں، وہ بھی دیکھ لوں، ادھر بھی چلے جاؤں، ادھر بھی چلے جاؤں، وہ شاپنگ مال رہ گیا، اس کے لیے وہ تحفہ لینا ہے، اس کے لیے وہ تحفہ لینا ہے. اس چکر میں وہ اپنے ایام ضائع کر دیتے ہیں. سید اعلیٰ حضرت انہی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زائرو پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں، ان کو ترس جانے دو. آنکھیں چاہ رہی ہیں کہ یہ بھی چلے جائیں، ادھر بھی چلے جائیں، یہ بھی خرید لیں، وہ بھی لے لیں، لیکن مدینہ شریف کی حاضری اور مدینہ شریف کا ادب اس کو پاس رکھو. تو یہ مختصر سی بات چاروں تھا میں عرض کرنا. اور سال اس کو ان کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے بزرگوں کا انداز جو دنیا سے بے رغبتی کا کیسا ہوا کرتا تھا. سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا، یہ صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا تھا. فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا کہ جنہوں نے کبھی اپنے گھر والوں کو کھانا تیار کرنے کا حکم نہ دیا اور نہ ہی زمین میں کوئی فساد پھیلایا. ان میں سے کوئی یہ کہتا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے پیٹ میں کھانے کے بجائے پکی اینٹیں اتار لوں تاکہ پھر کبھی کچھ کھانے کی حاجت نہ پڑے. راوی کا بیان ہے کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بتایا کہ پکی اینٹ پانی میں 300 سال تک باقی رہتی ہے. پھر فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ بھی پایا ہے کہ جن میں اگر کوئی کثیر مال و اسباب کا وارث بنتا تو کہتا اللہ عز و جل کی قسم یہ تو بہت مشقت والی چیز ہے. پھر اپنے مسلمان بھائی سے کہتا، اے بھائی میں جانتا ہوں کہ مال میراث میرے لیے حلال ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ میرے دل اور عمل میں بگاڑ پیدا نہ کر دے، لہٰذا تم اسے لے لو، مجھے کوئی حاجت نہیں. چنانچہ سارا مال وہ اس شخص کو دے دیتا، ان نون پرسن کو دے دیتا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھتا، حالانکہ اس کا سخت ضرورت مند ہوتا. تو ہمارے بزرگوں کا انداز تو یہ ہوتا تھا کہ مال حلال اگر وراثت میں بھی مل جائے، وراثت میں بھی بغیر کمائے حاصل ہو جائے، تب بھی وہ کس قدر دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر ہوا کرتی تھی کہ کہیں یہ مال و اسباب یہ حلال ہے. حرام کا تو ابھی تک ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، حلال پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ حلال بھی اگر میرے ذمے آ جائے اور میں اس کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس میں اپنے آپ کو اس کی اپنی آسائشیں پوری کرنے کی خاطر اگر اللہ عز و جل کی عبادت سے میں دور ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. تو اس ڈر سے وہ اپنے حلال مال کو بھی دوسرے مسلمانوں میں تصدق کر دیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں خود حاجت ہوا کرتی. سبحان اللہ، بہت پیارے واقعات. اور وہ مدینہ شریف کی مچھلی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ، اتنے بہترین ماشاءاللہ اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے. کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہوا کرتی تھی، سائل نے آ کر صدا دی تو وہ اپنی وہ پسندیدہ چیز وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دی، قربان کر دی. ماشاءاللہ اللہ کرے ان کا یہ حصہ ہمیں بھی نصیب ہوا. اس پر انشاءاللہ مزید کچھ واقعات لیں گے آپ سے. آئیے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آفتاب نقشبندی ہے، میرا تعلق میاں علی چوئے. میرا آج سوال یہ ہے کہ اللہ دے ولی جس طرح پہلے اپنی زندگی گزرین دے تقوی پرہیزگاری دے نال تے سان کیڑا طریقہ اپناونا چاہیے کہ اس انہیاں دی زندگی دی طرح اپنی زندگی گزراں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال سمجھ گئے ہوں گے. اللہ والے جو اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارا کرتے تھے، پرہیزگاری کے ساتھ گزارا کرتے تھے، آخر ہم کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس کے ذریعے ہمیں بھی تقوی نصیب ہو، پرہیزگاری نصیب ہو؟ یہی سوال تھا نا. انشاءاللہ جواب لینے کی کوشش کریں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام قادر اتاری ہے. میری قاری صاحب سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے آیت الکرسی سنا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ غلام قادر بھائی بہت اچھی فرمائش کی. آیت الکرسی شریف تمام آیتوں کی سردار ہے اور جس گھر میں پڑھی جائے آیت الکرسی شریف اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. الحمدللہ پڑھنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرما لیں. اور اچھا اس کا ایک خلاصہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
جو شخص آیت الکرسی کو رات کو پڑھ کر سو جاتا ہے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین چلیں، بہت پیارا روحانی علاج بھی مل گیا اپنی حفاظت کا. رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اچھا، اس میں یہاں میں عرض کرتا چلوں، رات کو سونے سے پہلے جب پڑھیں نا تو اگر لیٹ کر پڑھیں تو اپنے پاؤں یہ سمیٹ لیں، کیونکہ پاؤں پھیلائے قرآن پاک کی آیات پڑھنا یا ذکر و اذکار پڑھنا یہ خلاف ادب ہے، ادب کے خلاف ہے. جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں یا آیت الکرسی شریف پڑھیں، سونے سے پہلے کے اورات پڑھیں، اگر لیٹ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیجئے اور پھر آپ ذکر و اذکار پڑھ سکتے ہیں. تلاوت بھی انشاءاللہ عز و جل قاری صاحب سے سنیں گے. جواب پہلے ہم لے لیتے ہیں. اللہ والوں کا جو انداز تھا تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا، آخر ہم کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ ہمیں بھی یہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے؟ دیکھیں، جس طرح کہ ابھی یہ بات عرض کی بھی ہے کہ دنیا اس کی وقعت کو سمجھنے کے بعد جی پھر اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ نتیجہ یہ آئے گا کہ انسان اس کے اندر رغبت کم کرے گا اور فکر آخرت اس کو نصیب ہوگی. صحیح. اور جب فکر آخرت ہوگی تو اب جس بندے کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ میں نے یار کہیں کسی مقام پہ پہنچنا ہے، اور جب اس مقام پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے وہ تمام اسباب اختیار کرے گا. مثال کے طور پر یہاں سے اگر کسی نے مرکز الاولیاء جانا ہے تو وہاں تک جانے کے لیے جتنے اسباب اس کے ہیں وہ اختیار کرے گا، سب اختیار کرے گا. مثلا گاڑی اس کے لیے اس کو لینی پڑے گی، گاڑی کے علاوہ اب اس کے لیے اس نے خرچہ بھی لینا پڑے گا، وہاں جتنے ایام رہنا ہے اتنے کا وہ اپنے پاس جتنے بھی اخراجات ہیں وہ لے گا. یہ جو کچھ توشہ لے کے جا رہا ہے یہ اسباب اختیار کرنا ہے. تو اب فکر آخرت جب پیدا ہوگی تو فکر آخرت کی وجہ سے اب یہ اس کے لیے عمل کرے گا. اچھا، اعمال کون سے کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ اعمال کے لیے اسے رب تعالیٰ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، اولیاء کاملین کا طرز زندگی. اور وہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر حسن سلوک ہے. صحیح. اب اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا تعلق انسان کے ذاتی عبادات کے ساتھ ہے. صحیح. دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ. مثال کے طور پر اپنا تو یہی ہو گیا کہ عبادت، ریاضت، اپنے قلب کو دنیا سے پاک کرنا اور خواہشات جو ناجائز ہیں ان سے پاک کرنا، جو غیر ضروری ہیں ان سے بھی پاک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، نبی کریم علیہ السلام کی محبت، اولیاء کاملین کی محبت، اہل بیت کرام کی محبت، اس کو دل میں سجانا. اسی طرح حسد، بغض، کینہ، ان چیزوں کو دل سے نکالنا. یہ نکالنے کے بعد اب باہر کی طرف نکلے. باہر کیسے؟ میں نے ایک گھر کے اندر رہنا ہے، گھر کے اندر میری والدہ بھی ہے، میرے والد بھی ہیں، میرے عزیز رشتہ دار بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ہمشیرہ بھی ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ان کی حقوق کیا ہیں؟ میری بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں؟ اسی طرح پڑوسی ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں؟ ایک محلہ ہے، وہاں والوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو یہ ایک پورا نظام ہے زندگی کا. اب جس کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ مجھے آخرت میں جا کر رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، میں نے قبر کے اندر جا کر سوالات کے جوابات دینے ہیں، میں نے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ علم بھی حاصل کرے گا. علم حاصل کرنے کے بعد پھر ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. بنیادی چیز جو آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا وہی فکر، احساس، آخرت کا خوف اگر ہمیں پیدا ہو. ان کا جو سوال تھا نا، نام آفتاب احمد بھائی کی جو کال آئی تھی کہ ہم کون سا ایسا انداز اختیار کریں کہ ہمیں بھی تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے. ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی اسی وقت، مدنی انعامات پر اگر عمل کر لینا، الحمدللہ یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اتنا یہ مبارک عمل ہے. 72 مدنی انعامات جو ہمارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کا رسالہ جو ہمیں عطا فرمایا نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے. اگر اس کے مطابق ہم نے زندگی گزار لی نا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. اس میں ہے کیا؟ اس میں الحمدللہ عز و جل ان 72 مدنی انعامات میں نمازوں کا عمل ہے. نمازیں ہم نے پڑھنی ہی ہیں، فرائض کی پابندی کرنی ہے. فرائض کی پابندی ہے، تہجد ہے، اشراق الضحیٰ ہے، اسی طرح صلاۃ الاشراق ہے، چاشت ہے،
تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اسی طرح اذان و اقامت کا جواب دینا ہے، درس دینا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، اسی طرح ہر ملنے والی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ روزمرہ کے ہمارے معمولات ہیں، اگر ان کے مطابق اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا نا، مدنی انعامات پر بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا عمل ہوگا، اور اللہ کے کرم سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور یہ سارے وہ معاملات ہیں، اگر ان معاملات کو ہم نے اختیار کر لیا تو اللہ والوں کے طرز زندگی پر بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا عمل ہو جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت، اسی طرح صدقہ و خیرات، دنیا سے بے رغبتی، انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر اگر ہمارا عمل ہوا نا خلوص دل کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اپنے اندر مدنی انقلاب برپا ہوگا، اللہ کے کرم سے امید ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کی بھی فرمائش تھی، ایک تلاوت سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی ہیں کافی سارے، وہ میسیجز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تلاوت آیت الکرسی شریف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز آپ کے شامل کر لیتے ہیں سلسلے میں۔ ایک پہلا میسیج ہمیں یہ موصول ہوا کہ ماشاء اللہ اللہ والوں کی باتیں سلسلہ بہت اچھا لگا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میسیج موصول ہوا ہے، فرمائش کی ہے نعت کی کہ حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں پلیز، برائے خاک مدینہ یہ کلام سنا دیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میسیج موصول ہوا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یہ کلام سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام شبیر عالم ہے، مجھے یہ نعت سنا دیجیے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پیغام موصول ہوا پنجاب سے کہ برائے کرم مجھے یہ کلام سنا دیجیے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور میسیج موصول ہوا، ان کا کہنا یہ ہے کہ عرفان نام ہے ان کا، کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ 3-4 کلام کی جو فرمائش آئی ہیں، ان میں سے ایک 2 شعر ان کلاموں کے آپ سنا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ میں جان فدا، سرکار پہ میں جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ والوں کا اپنی قوم کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہوا کرتا تھا، اور بالخصوص جیسے کوئی ایسا واقعہ ملتا ہو کہ اللہ والے حسن سلوک فرماتے تھے، اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس طرح کے کوئی واقعات کہ ہم بھی ان کے طریقے کو اپنائیں اور ہم بھی ان کے مطابق ہی عمل کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایسا واقعہ آپ کی سیرت کے حوالے سے؟ شیخ نصیر الدین محمود بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اچھا، اور ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر ان کے آستانے پر ہی ان کو 15 یا 17 انہوں نے وار کیا پر خنجر کے، اچھا، یعنی آپ کا دشمن تھا اور آ کر خنجر سے وار کیے، وار کرنے پر آپ شدید زخمی ہو گئے، اس شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اسے یعنی مارنے والے سے ارشاد فرمایا کہ تم اندر والے کمرے کے اندر چلے جاؤ، چھپ جاؤ، کیونکہ ابھی لوگ آئیں گے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں قتل نہ کریں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو کوئی ہمیں کچھ تھوڑا بہت ہمارے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے تو دیکھے، پھر ہم اس کو کیا بتاتے، کیا ہمارا انداز ہوتا ہے، لیکن یہاں انداز ہی جدا ہے، بالکل انداز ہی جدا ہے۔ کیا کہ آپ اس کو فرما رہے ہیں، حالانکہ اتنے زخم لگ چکے کہ 15 یا 17 زخم لگنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، صحیح،
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اندر چلے جاؤ، چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں لوگ اور آ کر وہ تمہیں قتل کر دیں گے. اور اتنے میں ایسا ہی ہوا، وہ اندر جا کر چھپ گیا. ادھر سے لوگ آئے، آپ کے مریدین حضرات وہ آئے، آ کر انہوں نے دیکھا، بہت تلاش کیا لیکن ان کو نہیں ملا. وہ واپس چلے گئے. آدھی رات کا جب وقت ہوا تو آپ اس کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں حسن سلوک ان کا اپنے دشمن کے ساتھ. جو اگر یہ دشمن کے ساتھ ایسا حسن سلوک تو پھر اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ دنیا ایسوں کے گن گاتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کا کیا انداز تھا فتح مکہ کے موقع پر؟ سبحان اللہ. آپ نے سارے لوگوں جب وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، کافر لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا ظلم و ستم کیا ہے نبی کریم علیہ السلام پر، آج تو نہ جانے وہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں کیا سزا دیں گے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا وہ حسن سلوک، ایسا حسن سلوک کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا وہ حسن سلوک دنیا یاد کرے گی. سبحان اللہ. فقید المثال حسن سلوک. اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا قول دہراؤں گا، اور وہ یہ تھا کہ آج کے دن تم پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ان کے اندر وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا تھے، صحیح، ان کو شہید کیا. شہید کرنے کے بعد پھر وہ ہندا نے کلیجہ ان کا نکال کر چبایا تھا. اللہ اکبر. اس کے اندر وہ غلام بھی کھڑا ہوا ہے. اچھا. لیکن جب اسلام لے کر آ جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے سامنے نہ آیا کرو. یہ نہیں فرمایا آپ نے اس کو سزا نہیں دی. صحیح. حسن سلوک دیکھیے. صحیح. تو اب یہ جو حسن سلوک ہے کیا یہ ہمارے اندر بھی ہے؟ کیا ہمارا بھی انداز ہے؟ اصل چیز تو یہی ہے، ہم نے ان سے لیا کیا؟ اصل چیز یہ ہے. تو کیا ہمارا یہ حسن سلوک ہے؟ اب یہی اپنے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ پڑوسی ہے، رہتا ہے، تو کبھی ایسا ہو گیا کہ بچے نے کسی قسم کی شرارت کر دی تو اب ہماری طرف سے جناب وہ گالیوں کے پھٹکار ہوتے ہیں، گالیاں نکالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کیوں جی؟ بچوں کی وجہ سے. تو یہ ہمارا طرز زندگی، یہ ہمارا حسن سلوک کا یہ انداز، یہ وہ انداز نہیں ہے جو اللہ والوں کا تھا، جو ہمارے بزرگان دین تھے، جو اکابرین تھے، جو ان کا انداز تھا، وہ ہمارا انداز نہیں ہے. کاش کہ ہمارا وہی انداز ہو جائے. میں چاہ رہا تھا یہاں پر وہ ایک بات، چونکہ وقت کم ہے، وہ بات رہنا چاہے. بزرگوں کی زندگی جو کس طرح سے وہ قرآن و حدیث سے محبت کیا کرتے تھے. کچھ دیر پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنے کے آداب کے حوالے سے بیان کیا کہ جب اگر لیٹا نہ پڑے اور اٹھ کے بیٹھ جائے. تو اس طرح کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ تابعی بزرگ ہیں، کثیر احادیث کے راوی ہیں، جب یہ علیل تھے اور بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک بزرگ آپ کی عیادت کو آئے. چونکہ آپ کثیر احادیث کے راوی تھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عیادت کی، اور ساتھ ہی کوئی کچھ احادیث مبارکہ کے متعلق استفسار کیا، پوچھا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قریب موجود لوگوں کو کہا کہ مجھے اٹھا کر بیٹھا دو. جب آپ کو اٹھا کر بیٹھا دیا گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ لیٹے ہوئے حدیث پاک بیان کروں. تو یہ بزرگوں کا انداز کہ کس طرح، یہ بھی ایک بزرگوں کا طریقہ ہے، طرز زندگی ہے کہ وہ کس طرح سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول کی بھی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے. اسی طرح سے نسبت الہی، اللہ عز و جل کی طرف جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، جیسے کہ مسجد ہے، اس کی تعظیم کے حوالے سے بھی ایک روایت انہی بزرگ کے حوالے سے سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے روایت کی جاتی ہے کہ فرماتے ہیں مصحف یعنی قرآن پاک کو اس میں تصغیر کے ساتھ مصحف یا مسجد کو مسجد نہ کہو، کیونکہ جس چیز کی نسبت اللہ عز و جل سے ہو جاتی ہے وہ عظیم الشان اور حسین و جمیل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم اپنے دلوں کو قرآن پاک سے بسائیں گے، سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے مزین کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا قلب بھی منور ہوگا اور اللہ والوں کی طرز زندگی پر انشاءاللہ عز و جل چلنا بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. بہت پیارے ماشاءاللہ آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں یاد کرتا چلوں، اگر ہم اللہ والوں کے تعلیمات پر، ان کے فرمانات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے. 72 مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا معمول بنا لیجیے. اور اسی میں ہی الحمدللہ عز و جل چند ایک مدنی پھول ایسے ہیں میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے
گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اگر ہم نے اپنے معمولات میں ان کو شامل کر لیا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی مدنی ماحول قائم ہوگا, ہمارا گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اب ہمارے اللہ والوں کا جو ہم نے انداز سنا دنیا سے بے رغبتی کا, حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے, چاہے پڑوسی ہو, ہمسایہ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, اور والدین ہیں تو بدرجہ اولا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. حکم قرآنی بھی ہے وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. اسی طرح امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے ارشاد فرمائے. چند ایک میں مدنی پھول بیان کرتا ہوں کہ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کیجیے. سلام کرنا سنت بھی ہے, ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ تھا اور سنت بھی ہے, ہم بھی اس مدنی پھول کو اپنانے کی کوشش کریں. اسی طرح والدہ یا والد صاحب کو آتے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے. اگر اس مدنی پھول کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں, دیکھیں انشاءاللہ عز و جل والدین بھی خوش ہوں گے, والدین کے دل سے دعائیں نکلیں گے. والدین کی اگر ہمیں دعائیں مل گئیں تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اسی طرح دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب کا اور اسلامی بہنیں ماں کے ہاتھ اور پاؤں چوما کریں. جس نے والدہ کے پاؤں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. الحمدللہ کتنی برکتیں ہیں. اسی طرح والدین کے سامنے دھیمی آواز رکھیے, ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیے, نیچی نگاہیں رکھ کر ہی بات چیت کیجیے. یہ بھی کتنا پیارا مدنی پھول ہے. اس کے مطابق ہم عمل کریں انشاءاللہ عز و جل, دیکھیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی. اور اگر ہم مزید اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور سنتوں بھرے اجتماعات الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو ہوا کرتے ہیں. سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیجئے, انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں بھی ایک مدنی انقلاب برپا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوزو